بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحقات المبتدأ والخبر فی المبتدأ الوصفی۔ مبتدا اور خبر کی بحث ہماری چل رہی تھی، اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اس مبتدا اور خبر کے احکام بھی بیان فرمائے۔ اب یہ مبتدا کے ملحقات، اس میں انشاءاللہ 4 مختلف بحثیں فرمائیں گے۔ اس مبتدا اور خبر کے ملحقات میں 4 بحثیں انشاءاللہ۔ پہلی بحث وہ ہے مبتدا وصفی کے بارے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے مبتدا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہو گئی مبتدا اسمی اور ایک ہو گئی مبتدا وصفی۔ مبتدا اسمی وہی جو ہم آج تک پڑھتے رہے، زیدن قائمن، زیدن اسم ذات ہے، مسند الیہ ہے، معرف ہے، یہ ہو گئی مبتدا اسمی۔ جبکہ ایک مبتدا وصفی ہوتی ہے، پوری توجہ، وہ مبتدا وصفی اس مبتدا اسمی سے فرق کرتی ہے۔ میں نے گزارش کی زیدن میں زید مسند الیہ تھا، مبتدا اسمی، لیکن ابھی جو ہم مثالیں پڑھیں گے مبتدا وصفی، وہاں مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ مبتدا اسمی میں مبتدا زیدن قائمن، زید معرف ہے، مبتدا وصفی میں وہ نخرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے استاد شرطونی نے خود ہی پہلے یہی فرمایا، متى یکون المبتدا صفۃ، کہ مبتدا وصفی کب ہوتی ہے، کس مبتدا کو مبتدا وصفی کہتے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ صفت کب مبتدا ہوتی ہے۔ البتہ صفت صرفی، یعنی وہ جو مشتقات ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اور تفصیل انشاءاللہ بھی ہم بیان بھی کریں گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کو لکھنے میں آپ بڑی ترتیب سے، بہت غور سے، وہ اس میں صفت، پوری توجہ، یعنی وہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے، یعنی حرف نفی ہو یا فعل نفی ہو، لیکن وہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، نہ کہ افعال والے، یعنی جو حروف نفی یا استفہام اسماء پر داخل ہوتے ہیں، ایک نقطہ اس کو غور رکھنا، وہ صفت جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے نفی یا استفہام ہو ایک، اور وہ صفت اپنے بعد ایک اسم ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل بھی کر رہی ہو۔ بہت توجہ آقا، ایک صفت جو نفی یا استفہام کے بعد آئے، ایک، نمبر 2، اور وہ صفت، وہ صیغہ صفت اپنے بعد
موجود ایک اسم ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل بھی کر رہی ہو، اس صفت کو مبتداء وصفی کہتے ہیں۔ ہو گیا جی؟ ہو تو جناب پھر اگر وہ مبتدا ہوگی تو اس کی خبر کہاں سے آئے گی؟ اگلا جملہ۔ اب وہ جو اس کے بعد اس میں ظاہر ہوگا، جو اس صفت کا معمول واقع ہو رہا ہوگا، اس میں ظاہر یا ضمیر، توجہ کے ساتھ، معمول واقع ہو رہا، وہ در حقیقت اس صفت کا یا اس میں اس صفت کا فاعل ہوگا، لیکن ایسا فاعل ہوگا جو قائم مقام خبر ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی کلام تام ہو سکتی ہے، یعنی پھر خبر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو لکھ لیں، پھر جب غور کریں گے مثالوں میں یہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ ملحقات المبتدأ والخبر، میں نے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ 4 مختلف بحثیں ان ملحقات المبتدأ والخبر میں بیان کریں گے۔ پہلی بحث ہے فی المبتدأ الوصفی۔ سوال استاد شرطونی نے یہ بنایا، متى یکون المبتدأ صفۃ، مبتدا کب صفت ہوگی؟ اب ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں متى وقعت الصفۃ، آگے انشاءاللہ یہ اگلے صفحے پر ہے کہ اس صفت سے مراد کون سی صفت ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ وہ صفت صرفی مراد ہے، یعنی جو مشتق ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، آگے بیان کرتے ہیں۔ متى وقعت الصفت، جب صفت واقع ہو بعد نفی او استفہام، حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، وَكَانَتْ عَامِلَةً فِي اسْمٍ ظَاهِرٍ أَوْ ضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ، اور وہ صفت اپنے بعد کسی اسم ظاہر یا ضمیر منفصل میں عمل کر رہی ہو، کانت مبتداً، وہ صفت مبتداء وصفی کہلاتی ہے، اس کو مبتداء وصفی کہتے ہیں۔ جناب اگر یہ مبتدا ہے تو مبتدا کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے۔ جواب، وما بعدها، اس صفت کے بعد، مرفوعاً بہا، جو اس صفت کی وجہ سے مرفوع ہوگا، وہ اسم ظاہر یا ضمیر مرفوع جو بھی ہوگی، اس کی وجہ سے اغنا عن الخبر، وہ خبر سے مستغنی ہو جائے گی، پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہی جو ظاہراً اس کا فاعل ہوگا، اسی کی وجہ سے اس کو اب خبر کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس سے کلام تام ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی۔ مثال، ما عالم اخوک بعمر، پوری توجہ، عالم صفت ہے، واقع ہوئی مائے نافیہ کے بعد، بالکل ٹھیک۔ عالم نے عمل کیا اخ اسم ظاہر میں اور اس کو رفع دیا، ٹھیک ہو گیا جی، عالم اخوکا۔ اب ما عالم اخوکا بعمرن، اب اس اخوکا کی وجہ سے عالم جو مبتدائے وصفی تھی، اب وہ مبتدائے وصفی خبر کی ضرورت نہیں رہی، بس اسی سے معنی تام ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ عالم مبتدائے وصفی ہے، ما عالم اخوکا بالعامر، یعنی تیرا بھائی کسی چیز کو نہیں جانتا۔ خوب، یہ مثال ہو گئی نفی کے بعد واقع ہونے کی۔
حل عارف انتما بحالی، حل استفہامیہ، اس کے بعد صفت آئی، اس صفت کے بعد انتما ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ عارفن اس میں عامل ہے، پس یہ عارفن مبتدائے وصفی ہے، انتما جو اس کا اعلی ظاہر وہ اس میں مرفوع جو بھی ہے وہ ضمیر ہے منفصل ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ خبر سے مستغنی ہے، حالانکہ اعلی ظاہر وہ اس کا فاعل ہے۔ حل عارف انتما بحالی، ٹھیک ہو گیا؟ خود اب پوری توجہ کرنی ہے۔ یشترط فی المرفوع بالصفہ ان تکتفی بہ فی المعنی، بڑی غور کرنا ہے۔ ہم نے کہا ہے مبتدائے وصفی اپنے بعد ایک اسم ظاہر یا ضمیر میں عمل کرتی ہے، بہت توجہ۔ تو فرما رہے ہیں یہ صفت اس صورت میں مبتدائے وصفی کہلائے گی کہ اس کے بعد جو اس کا معمول مرفوع واقع ہو رہا ہے، وہ اس میں ظاہر ہے یا ضمیر منفصل، جو مرفوع واقع ہو رہا ہے وہ ایسا ہو کہ معنی میں اس پر اکتفا کی جا سکتی ہو۔ کیا؟ یعنی اس کے ساتھ معنی تام ہو سکتا ہو، یصح السکوت علیہ، کلام مکمل ہو سکتی ہو، مزید کسی شے کی وہاں ضرورت نہ ہو، تب جا کر یہ صفت مبتدائے وصفی ہوگی کہ اس کا جو معمول ہے، جو مرفوع ہے، وہ ایسا ہو کہ معنی میں گفتگو کو تام کرنے میں، کلام کو تام کرنے میں اسی پر اکتفا کیا جا سکتا ہو، اس سے بات مکمل ہو سکتی ہو، یصح السکوت علیہ۔ بہت غور، مثلا مثال آگے دیتے ہیں۔ یشترط فی المرفوع، عبارت پہ غور، بالصفہ، کہ صفت سے جو مرفوع ہے، یعنی صفت جس اسم ظاہر میں عمل کر رہی ہے اور وہ اسم ظاہر یا ضمیر جس میں عامل ہے اور وہ مرفوع واقع ہو رہا ہے، اس مرفوع میں یہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان تکتفی بہ فی المعنی، کہ معنی میں، یا ان تکتفا بہ فی المعنی، کہ معنی میں اس پر اکتفا کی جا سکتی ہو۔ مراد کیا؟ کہ اسی سے کلام تام ہو جاتی ہو۔ تو اس صورت میں مثلا ما کاتبن اخواکا، اب دیکھو کاتبن صفت ہے، ما نافیہ کے بعد ہے، اخواک میں عامل ہے، اور یہ اخوا جو اخوان صاحب خوب، یہ جو اخوا ہے جو مرفوع ہے، ما کاتبن اخواکا، تیرے بھائی کاتب نہیں ہے، کلام تام ہو گئی، کس چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں کاتبن مبتدائے وصفی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَکْتَفِ بِهِ، لیکن اگر وہ مرفوع بصفہ، یعنی صفت کے جو مرفوع ہے، اگر وہ کلام کو تام کرنے میں اس پر اکتفا نہ ہو سکے، یا وہ کافی نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو، پھر وہ صفت مبتدائے وصفی نہیں ہوگی۔ جیسے ما قائم ابواہ زید، اب قائم ما کے بعد بھی آ گیا، ٹھیک، ابواہ کے لیے عامل بھی بن گیا، ٹھیک، لیکن اس میں ایک خرابی ہے۔ وہ کیا؟ یہ ہے ابواہو، یہاں ہے ہو کی ضمیر، ہو کی ضمیر کو ایک مرجع چاہیے، جب تک وہ نہ آئے گا کلام تام نہیں ہوگی، اور وہ ہے بعد میں زیدن۔ اب چونکہ صفت کے بعد آنے والا معمول مرفوع اسی پر اکتفا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے کچھ اور چاہیے، جیسے ابواہ ہو کی ضمیر کے لیے زید چاہیے،
لم تکن شیء من ذالک، تو پھر ایسی صفت مبتدائے وصفی نہیں کہلائے گی۔ تو پس اس کی پھر کیا ہم ترکیب کریں گے ما قائم واہ زید کی؟ فرماتے ہیں یہاں زید مبتدا مؤخر، قائم خبر مقدم، اب واہ یہ قائم کا فاعل، لہذا یہاں قائم مبتدائے وصفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو ہو گیا اس کی بات۔ لیکن اما اذا کان مرفوعها ضمیرا مستترا، اگر صفت کا مرفوع ضمیر منفصل ہو پھر تو چلو بات ہو گئی، لیکن اگر ضمیر مستتر ہو یعنی بارز نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی اگر صفت جس کے لیے عامل بن رہی ہے اپنا اس صفت کا مابع یا جس کو وہ عمل دے رہی ہے، اگر اس کا وہ مرفوع نہ اس میں ظاہر ہے نہ ضمیر منفصل ہے بلکہ ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر فرماتے ہیں پھر بھی وہ مبتدائے وصفی نہ ہوگی بلکہ اسی مبتدا کی بلکہ وہ خبر ہوگی۔ جیسے زیدن، اب یہاں دو نسخے میرے پاس تھے ان میں مختلف ہے، بعض میں ہے زیدن واقف لا قائد، اور بعض میں ہے زید لا واقف ولا قائد، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا محل شاہد ہے واقف یا قائد۔ اب یہ قائد صفت ہے لیکن یہ ہوا ضمیر مستتر کے لیے رافع ہے، منفصل بھی نہیں، اس میں ظاہر بھی نہیں، بارز بھی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ قائد زید مبتدا کی خبر ہوگا، یہ خود مبتدائے وصفی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ گئی اگلی بات کیا کہ یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صفت نفی یا استفہام کے بعد ہو اور بعد والے اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل میں عامل ہو رافع ہو فلاں، اس صفت سے مراد کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں فائدہ ثانیہ، دوسرا فائدہ، المراد بالوصف، وصف سے ہماری مراد بالفاظ دیگر وصف صرفی ہے، اور صرف ہے جو اس میں فاعل اس میں مفعول کو کہتے ہیں جو مشتقات ہوتے ہیں اس کی بات ہے۔ ہماری اس وصف سے مراد وہ صفت جس نے استفہام یا نفی کے بعد واقع ہونا ہے، المراد بالوصف، صفت سے ہماری مراد کیا کون سی چیز ہے؟ اسم الفاعل، اسم فاعل، یہ جیسے ہم نے مثال دی عالم عارف، والمفعول اسم مفعول، وصفۃ المشبہ 3، وافعل التفضیل 4، والاسم المنصوب یعنی وہ اسم جس کو کسی کی طرف نسبت دی گئی ہو، وہ یا نسبت نہیں لگاتے جیسے پاکستانیون، ایرانیون، عراقیون وغیرہ۔ خوب ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ہماری اس صفت سے مراد یہ ہے، یعنی کیا کہ وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، افعل تفضیل ہو یا اسم منصوب ہو، جو نفی یا استفہام کے بعد ہے اور اپنے ما بعد کو عمل دے رہا ہو، یعنی اس کے لیے عامل ہو، اس کو رفع دے رہا ہو، تو وہ مبتدائے وصفی واقع ہو۔ خوب البتہ اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ غیر انہ اذا کان الوصف مفعولا، اگر وصف اس میں فاعل یا صفت مشبہ یا وہ نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ مفعول ہو، اس میں مفعول ہو، کان ما بعدہ، تو اس کا جو ما بعد ہوگا نائب فاعل، وہ نائب فاعل کہلائے گا، صادن مسد الخبر، وہ بھی قائم مقام خبر ہوگا۔ جیسے حل معذورن
اخوکا معذورن اس میں مفعول ہے، اس آیا ہے حل استفہامیہ کے بعد، اس نے عمل کیا ہے اخ میں اخوکا، اب یہاں اخوکا یہ اس کا نائب فاعل ہے معذور کا، لیکن یہی قائم مقام خبر ہے، اور بہرحال باقیوں میں فاعل ہوتا ہے، یہاں پر وہ مفعول ہے، لیکن معذور مبتدائے وصفی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ یقون النفی والاستفہام بالحرف، کہ نفی ہو یا استفہام کبھی حرف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے حل، حمزہ، لا، ما نافیہ وغیرہ، کما مرہ، او بغیر ہی، یا حرف نہ ہو لیکن ہو، جیسے لیسا، اب لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے نفی کے لیے، لیسا منطلقن اخواکا، اب یہاں پر لیسا آ گیا ہے، حالانکہ یہ حرف نہیں ہے، افعال ناقصہ میں سے، لیکن نفی کے لیے ہے، لیکن ان افعال میں سے ہے کہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ منطلقن، اب یہ کیا ہے منطلقن؟ آپ جواب دیں گے کہ یہ ہے صفت ہے جو لیسا نافیہ کے بعد آئی ہے، اپنے ما بعد میں عمل کر رہی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ منطلقن مبتدائے وصفی ہے، اور وہی فاعل قائم مقام خبر ہے۔ کیف جالس غلامکا، کیف یہ اب استفہام کے لیے ہے، جو کہ کیف در حقیقت اس غلام کے لیے حال بنتا ہے، لیکن جالسن صفت ہے جو اپنے ما بعد میں عمل کر رہی ہے، اور یہ جالسن مبتدائے وصفی ہے۔ بالکل آسان۔ خوب، اب فرماتے ہیں بعض اوقات نفی صراحت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی یہ دو چار مثالیں پڑھی ہیں کہ ما علیکن اخوکا، یا ما عالم اخوکا بالامر، اور اب یہ لیس منطلقن اخواکا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی نفی صراحت کے ساتھ نہیں ہوتی، علی الظاہر کلام مثبت ہوتی ہے، لیکن معنی نفی میں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی قد یکون النفی تاویلاً، کہ وہاں نفی صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تاویل یعنی اس کلام مثبت کی تاویل نفی میں کی گئی ہو۔ مثال ظاہری طور پر کلام کیا ہے؟ انما قائم ابداقا، اب اس میں کوئی بھی حرف نفی استعمال نہیں ہوا کسی قسم کا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے تاویل میں ہے انما قائم ابداقا۔ کس کی تاویل میں ہے؟ گویا کہ اصل ہے ما قائم الا ابداقا، اب یہاں ما بھی ہے، ما کے بعد صفت بھی ہے وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح غیر ذاہب بنوکا، جو بھی چاہیے، ذاہب مجرور ہے غیر کی وجہ سے چونکہ مضافلہ ہے، لیکن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عامر ہے بنو میں، بنو کا اس کا فاعل ہے جو قائم مقام خبر ہے، اور یہ ہے مبتدائے وصفی ہے۔ خوب، لیکن اصل عبارت کیا بنے گی؟ ما ذاہب بنو کا۔ اب وہاں کلیئر ہو گیا کہ حرف نفی کے بعد آیا فلاں، اب یہاں پر نفی تھی لیکن یہ تاویل میں نفی میں ہے، صراحت میں نفی نہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں اس بات کے علا، لیکن ایک بات خیال رکھنا کہ ان الوصف بعد لیسا، وہ جو ہم نے کہا ہے لیسا منطلقن، یا کوئی اور مثال، جو صفت بھی لیسا کے بعد ہوگی، جو صفات وصف لیسا کے بعد آئے گی، یکون مرفوعا بہا، اسی لیسا کی وجہ سے وہ مرفوع ہوگی، یعنی وہ معمول ہوگی، مرفوع ہوگی، لیکن کس لحاظ سے مرفوع ہوگی؟ علی انہو اسمہا، اس بنیاد پر کہ وہ مرفوع اس میں لیسا ہے،
والفاعل، لیکن جو بعد میں اس کا فاعل آئے گا یغنی عن خبرہا، اس کے لیے علیحدہ خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہی اس خبر سے کیا ہوگا، مغنی ہوگا، وہی اس کو کافی ہوگا کہ اس کی وہی قائم مقام خبر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس جملے کو یاد رکھیں۔ وبعد غیرہ، لیکن وہ صفت جو غیرہ کے بعد آئے گی یجر بالمضاف، اس کو جر دیا جائے گا او غیر مضاف کی وجہ سے، چونکہ اس کا مضاف الیہ واقع ہو رہے گی، علی ان غیرہ ہی المبتدا، یہ مبتدا ہوگی، وفاعل الوصف، اور جو اس صفت کا فاعل ہوگی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا او ذاہب بنو کا، وہ صفت کا فاعل اغنا عن الخبر، وہی اس خبر سے مستغنی کر دے گا، ہمیں وہ کام مقام خبر ہوگا، خبر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔